بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسرائیل نے اعلان تو یہ کیا ہے کہ وہ غزہ پر بحری اور بری اور فضائی حملہ کریں گے، یعنی گراؤنڈ آپریشن بھی کریں گے، اور فضا سے تو بمباری جاری ہے. 6000 آدمی شہید ہو چکے جن میں بچے اور عورتیں زیادہ ہیں، اور سمندر کی طرف سے بھی کارروائی کریں گے. لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ مغرب میں تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے، امریکہ میں خاص طور پہ کئی واقعات ہوئے ہیں ایسے، جلوس تو خیر نکلے ہی ہیں کہ مڈل ایسٹ کو کھو دے گا امریکہ، اور اس کا فائدہ چین کو اور روس کو پہنچے گا، اور روس سے زیادہ پریشان ہے، چین سے بھی ہیں. ظلم خلیل زاد نے کہا ہے کہ فلپائن کو دھمکایا ہے انہوں نے، چینیوں نے، اور وہ صورتحال سے فائدہ اٹھا کے تائیوان میں سخت کارروائی کر سکتے ہیں اگر جنگ پھیل گئی. اور ایران سے اطلاعات یہ ہیں، بالکل مصدقہ اطلاعات ہیں، پوری ذمہ داری سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایران جنگ کے لیے تیار ہے. یعنی ایران وہ کیا کرے گا، اس کی حکمت عملی کیا ہوگی، میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ حوثی قبائل کے لوگوں کو وہ تربیت دے رہا ہے. یمن سے کارروائی ہو سکتی ہے، اسی طرح کی کارروائی جیسی حماس نے کی، اور لیبنان سے ہو سکتی ہے، براہ راست بھی ایران کارروائی کر سکتا ہے. اور اگر ایران اس جنگ میں کود گیا، جس کے لیے ذہنی طور پر وہ تیار ہے، دباؤ بہت بڑھ رہا ہے، یعنی 40 سال آپ یہ سمجھیے کہ جو امام خمینی جیسے لیڈر ہیں، آیت اللہ خمینی جیسے، وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کا اثرات ان کے ختم نہیں ہوتے. ایرانی قوم پاکستانی قوم کی طرح نہیں ہے جو قائد اعظم کو بھول گئی ہے. اگر آپ تہران جائیں تو آپ ایسی بڑی عظیم الشان تصاویر دیکھیں گے خمینی کی، 100 فٹ اونچی اور کوئی 40 فٹ یعنی چوڑائی کی. تو وہ پالیسیاں وہی ہیں ان کی، اور وہ پچھلے 40-45 سال سے اپنی رائے عامہ کو 44 سال سے اپنی رائے عامہ کو اسرائیل کے خلاف تیار کرتے رہے ہیں. اور ایران میں بہت قوم پرستی ہے، اور اگرچہ اس طرح کی جمہوریت نہیں ہے جیسی مغرب میں ہے، اور بظاہر گرفت بڑی مضبوط ہے، لیکن رائے عامہ کے رجحانات کا تو خیال رکھنا پڑتا ہے. یعنی محمد بن سلیمان نے جس سرد کا مظاہرہ کیا، 2 سال تک ٹیلی فون نہیں سنا جو بائیڈن کا، اور پھر وہ آئے تو ان کے لیے ریڈ کارپٹ نہیں بچھایا، اور کوئی ان کے اتفاق سے نہیں ملے ان سے، اور اینٹونی بلنکن کو، ان کے وزیر خارجہ کو، تو ایک دن انتظار میں رکھا، اگلے دن ملاقات کا وقت دے کر پھر انتظار میں رکھا. تو پاکستان کا لب و لہجہ بھی بدل رہا ہے. چیف آف آرمی اسٹاف نے جو بیان دیا ہے، اگرچہ اس سے بھی زیادہ پاکستانی عوام چاہتے ہیں تو اس کے سخت تر بات وہ کہیں، لیکن بہرحال وہ تو قصہ ختم ہو گیا. جو بائیڈن نے جو وعدہ کیا تھا نیتن یاہو سے کہ عرب ممالک تسلیم کریں گے، اور پاکستان اور باقی ممالک بھی وہ کوشش کریں گے. نیتن یاہو کا کہنا تو یہ تھا کہ اگر پاکستان نہیں مانتا تو فائدہ کیا ہے، اصل خطرہ تو پاکستان سے ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 1973 کی وار میں، عرب اسرائیل جنگ میں، ذوالفقار علی بھٹو کی مرحوم کی حکومت تھی، تو 16 پائلٹ یہاں سے بھیجے گئے تھے اور طیارے بھیجے تھے، اور اسرائیلیوں کی بڑی کوشش رہی کہ وہ کم از کم ایک پاکستانی جہاز گرا لیں تاکہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا سکیں، اور کم از کم ایک پائلٹ کو پکڑ لیں. مگر وہ 16 کے 16 پائلٹ واپس آئے، اور پاکستانی پائلٹ جو ہیں وہ فار سپیریئر ہیں اسرائیل سے، دنیا میں سب سے اچھے پائلٹ ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. F-16 پہ 2 سال میں تربیت مکمل کرتا ہے اسرائیلی پائلٹ، اور پاکستانی پائلٹ یہی کام 8-9 مہینے میں کر لیتا ہے. تو محمد بن سلیمان پہ کافی انحصار ہے، اور وہ عرب حکمرانوں کو خوب یاد ہے کہ جو معاہدہ اسرائیل کے ساتھ کیا تھا انور السادات نے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا، وہ قتل کر دیے گئے تھے. تو عرب دنیا میں مصر، عراق، شام، اردن، ان میں خاص طور پہ بہت ہمدردی پائی جاتی ہے فلسطینیوں کے لیے، بہت ہی گہری ہمدردی. نیتن یاہو 8-10 بار یہ کر چکے ہیں
یعنی پچھلے 20-25 سال میں زیادہ عرصہ تو وہی اقتدار میں رہے، اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالکل نریندر مودی کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ انتہا پسند سمجھے جاتے ہیں۔ فی الحال تو وہ دباؤ میں تھے رائے عامہ کے، یعنی جس وقت یہ حملہ ہوا ہے، کارروائی کی ہے حماس نے، تو وہ دباؤ میں تھے، عدالتوں کے اختیارات محدود کرنا چاہتے تھے، خاص طور پہ سپریم کورٹ کے، اور اس کے خلاف اتنے بڑے مظاہرے ہو رہے تھے کہ اسرائیل کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور طرح کے مظاہرے شروع ہو گئے جس کی خبریں نہیں، ویسٹرن میڈیا نہیں دے رہا، ہمارے ذرائع نہیں ہیں اسرائیل کے اندر، اور ہمارے میڈیا کو کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو صہیونی نہیں ہیں، انتہا پسند نہیں ہیں، وہ مظاہرے کر رہے تھے، ان سے نمٹنے کے لیے ان کے گھروں پہ حملے کیے گئے، ان میں سے بعض لوگوں کی گرفتاریاں کی گئی۔ ان لوگوں کا موقف یہ ہے کہ آپ عربوں کے ساتھ وہ سلوک کیسے کر سکتے ہیں غزہ کے مکینوں کے ساتھ جو ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے زمین پہ قبضہ کر لیا گیا، ان کے گھروں پہ قبضہ کر لیا گیا، ان کے گاؤں گرا دیے گئے، ان کی بستیاں تباہ کر دی گئی، ان کے باغات پہ قبضہ کر لیا گیا، اور ان کی سرحدوں پہ آپ جا کے پکنک مناتے ہیں، گانا بجانا کرتے ہیں، تو ان کا دل اسی طرح دکھتا ہے جس طرح یہودیوں کا جرمنی میں دکھتا تھا، اور ایک زمانے میں پورے یورپ میں۔ عرب حکمرانوں کے ساتھ امریکہ کے معمول کے تعلقات قائم نہیں رہ سکتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہاں تک کہہ دیا، جو اس وقت مقبول ترین لیڈر ہیں، کہ حزب اللہ اور حماس والے تو بڑے چوکس اور بیدار مغز نکلے، سمارٹ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، اور نیتن یاہو کے بارے میں کہا، یعنی جو اس کا سادہ سا ترجمہ ہوگا کہ وہ ایک ناکردہ کار، ناکارہ آدمی ثابت ہوا، اور وہ اپنی بات پہ قائم بھی رہے، کوئی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ اور جب انہوں نے یہ کہا اور اس پہ قائم رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امریکیوں کی عظیم اکثریت کی نمائندگی کر رہے تھے۔ اب ان کا مزاج، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، کہ یہ ہے کہ وہ ایک پریکٹیکل آدمی ہیں، اور وہ یہ ملحوظ رکھتے ہیں کہ کہاں کون لیڈر ہے جو عوامی تائید رکھتا ہے، اور مستقبل میں کیا امکانات ہو سکتے ہیں۔ مغرب میں رد عمل بہت زیادہ ہے، اور عالم عرب بڑھ رہا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اب 70 لاکھ کی انحصار تو سارا امریکہ پہ ہے۔ 70 لاکھ کی آبادی کو، 70-80 لاکھ کی آبادی ہوگی اسرائیل کی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ $3.5 بلین امریکہ دیتا ہے، اور اصل میں تو وہ اس کی ایک ریاست ہی ہے۔ اگر امریکہ ہاتھ اٹھا لے، ہاتھ تو ابھی نہیں اٹھائے گا، لیکن اگر وہ یہ اس کا اندیشہ ہو تو غزہ میں جنگ بند کرنی پڑے گی، اور زمینی حملہ اگر کرنا ہوتا تو میرا خیال اب تک کر چکے ہوتے۔ ان کا منصوبہ تو یہی تھا کہ شمالی علاقوں کو خالی کرا لیا جائے، اور بہت چھوٹے سے علاقے میں محدود کر دیا جائے، یا مصر میں دھکیل دیا جائے۔ مصر یہ کیوں گوارہ کرے گا؟ پاکستان میں جو تبدیلی آ رہی ہے حکومت کے رویے میں، اب یہ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سعودی عرب تسلیم کرے، اور پاکستان کا تو کوسچن ڈز ناٹ ارائز۔ تو اس میں ایران کا اتنا عمل دخل نہیں ہے۔ ایرانیوں نے ویسے چینیوں سے بات کی ہے، سعودی عرب سے بات کی ہے، لبنان میں ایک دن میں 4 دورے ہوئے ہیں، شام سے بات کی ہے، اور مصر سے بات کی ہے، ترکوں سے بات کی ہے۔ ایک دن میں 4 وزراء ان کے دورے پر جاتے رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہے، ہماری حکومت کے ساتھ بھی، اور پاکستان لا تعلق نہیں رہ سکے گا۔ یعنی اگر فوج نہیں بھیجے گا تو ایڈوائزر تو بھیجے گا، اس لیے کہ پاکستانی فوج میں حجاز مقدس کی حفاظت کا جو جذبہ ہے یا فلسطینیوں کا، وہ عربوں سے کم تو نہیں ہے۔ اور کوئی فوجی قیادت اپنے لوگوں کے جذبات سے بے اتنائی نہیں برت سکتی۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یحییٰ خان کے خلاف بغاوت عام فوجیوں نے کی تھی، اور چیف آف آرمی سٹاف تو وہ خود تھے یحییٰ خان، اور وائس چیف آف آرمی سٹاف تو ظاہر ہے ان کے خلاف نہیں تھے۔ تو یہ صورتحال اتنی سادہ نہیں ہے، جنگ پھیل سکتی ہے، اس کا فائدہ روس اور چین کو پہنچے گا، اور امریکہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ امریکہ پسپا ہو رہا ہے،
چین آگے بڑھ رہا ہے، وہ ظاہر ہے کہ یہ امریکہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ وہ بالکل ہی اسے، یعنی چین جو ہے وہ اس کے مقابلے میں وہ سمٹ کر رہ جائے اور چین مزید آگے بڑھے، اور ایران جو ہے وہ اس بلاک کا حصہ ہے، چین اور روس کے ساتھ ہے۔ اور اگر دوسرے عرب ممالک بھی اس طرف مائل ہو جاتے ہیں یا کم از کم غیر جانبداری ہو جاتے ہیں تو مڈل ایسٹ میں امریکیوں نے جو کچھ حاصل کیا ہے پچھلے 60 70 80 سال میں، وہ سب کا سب جاتا رہے گا۔ اس لیے جیسے پاکستان میں ایک صورتحال ایسی ہے کہ جو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، وہاں بھی سوائے اس کے کہ جنگ بندی ہو، وگرنہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کیا ہوگا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آخری معرکہ دمشق میں ہوگا، یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان، ظاہر زائنسٹ اس سے مراد ہیں، اور اس میں ترک اور ہند کے مسلمان شریک ہوں گے۔ تو ہند کے مسلمانوں کے پاس کون سی فوج ہے؟ یہی پاکستانی فوج ہے نا۔ اور خراسان کا لوگ بہت حوالہ دیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خراسان میں پاکستان شام کا حصہ ملتان تک کا شامل تھا، اور اب بھی فوج میں ملتان تک کا علاقہ ہی ہے، یعنی پختونخوا ہے، پوٹھوہار ہے، زیادہ تر فوج یہی ہے۔ تو یہ اس وقت خراسان کا حصہ تھا، یہ انڈیا کا حصہ نہیں تھا۔ ایون احمد شاہ عبدالی کے دور میں بھی یہ پاکستان کا کچھ حصہ اس میں شامل تھا، محمود غزنوی کے زمانے میں بھی شامل تھا۔ دو طرف سے اسلام پھیلا، ایک محمد بن قاسم کے بعد 200-250 سال تک عرب حکومتیں بنتی بگڑتی رہیں سندھ میں، اور پھر جو سینٹرل ایشیا سے حکمران آئے، اور یہ 1000 برس پہلے یہ عمل شروع ہوا اور 700 سال تک جاری رہا۔ تو عالم اسلام کو کھو دے گا امریکہ بالکل مکمل طور پر اگر جنگ بند نہیں ہوتی، اس لیے کہ جیسے نوم چومسکی نے کہا تھا، 2 سپر پاورز ہیں، ایک امریکہ اس نے کہا تھا اور ایک عوام، کسی ملک کی عوام کی اکثریت اگر ایک حد سے زیادہ اضطراب اس کے اندر پیدا ہو جائے تو تبدیلی مقدر ہو جاتی ہے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ سپر پاور تو ایک ہی ہے جو انسانی ذہنوں پہ حکومت کرتی ہے، اور جس کے بل پر جس کی منشا سے تغیرات رونما ہوتے ہیں اور دنیا بدلتی رہتی ہے۔ آخر یہ دنیا جو ہے یہ عالمی طاقتوں کا قبرستان ہی ہے، اور آخر بڑے بڑے دانا حکمران حماقتوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کبھی رومی دنیا پہ حکومت کرتے تھے، کبھی عرب کرتے تھے، کبھی ترک کرتے تھے، کبھی برطانیہ سپر پاور تھا۔ چین تو 200-300 سال سے کہیں شمار قطار میں ہی نہیں تھا، اور کبھی روس ایک سپر پاور تھا، اس نے افغانستان کی وجہ سے کھو دیا۔ مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا لوگ امید برقرار رکھتے ہیں اور پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر مسلم عوام میں کچھ بھی دم خم باقی ہے، میرا خیال ہے باقی ہے، تو صورتحال میں بڑی تبدیلی اگلے چند ہفتوں میں رونما ہو سکتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔